بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ وہ ایک دم سے اٹھ کر بیٹھ گیا تھا۔ فجر کی اذان ہو چکی تھی۔ آمنہ اپنے کمرے میں نماز پڑھ رہی تھی۔ وہ اپنے بیڈ سے اتر کر وہاں سے چلتا ہوا دادی جان کے کمرے میں آیا اور اس کے سامنے جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے بڑے پیار سے کہا، بیٹے سامنے سے ہٹو، میں عبادت میں مصروف ہوں۔ وہ انکار میں سر ہلا کر، نہیں ہٹوں گا، میری ماما رو رہی ہیں۔ آمنہ نے اپنے پوتے کو چونک کر دیکھا، پھر پوچھا، کیا تم نے اپنی ماں کو خواب میں دیکھا ہے؟ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا۔ اس نے دائیں طرف اشارہ کیا، آؤ یہاں بیٹھو۔ وہ آ کر اس کی گود میں بیٹھ گیا۔ اس نے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا، بیٹے یہ صرف دادی جان کی گود نہیں، جائے نواز بھی ہے۔ یہاں اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہاں کسی سے کوئی دنیاوی رشتہ نہیں ہوتا۔ میری جان، یہاں میرے پاس بیٹھو، میں تمہاری ماں کے لیے دعائیں مانگتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے اور بہتر کرتا ہے۔ وہ اس کی گود سے اتر کر جائے نواز کے قریب فرش پر بیٹھ گیا۔ آمنہ دونوں ہاتھ اٹھا کر دعائیں مانگنے لگی۔ وہ روحانیت کے کئی مراحل طے کرتی آئی تھی۔ اب عبادت کے دوران میں اس بات کی عادی ہو گئی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہی اپنے آپ سے غافل ہو جاتی تھی، ساری دنیا کو بھول جاتی تھی۔ پھر اسے یوں لگتا تھا جیسے وہ نہ زمین پہ ہے نہ آسمان میں، بس جہاں بھی ہے وہاں نور ہی نور پھیلا ہوا ہے۔ اس نے دعائیں مانگنے کے بعد اپنی آنکھیں اسی طرح بند رکھیں۔ اس نورانی ماحول میں جناب تبریزی کو یاد کیا تو وہ اسے دکھائی دینے لگے۔ اس نے کہا، حضور، شیوانی کا کوئی وجود نہیں ہے، کوئی جسم نہیں ہے، اس کی روح کالے عمل میں الجھی ہوئی ہے۔ میں اپنے پوتے کو کیسے سمجھاؤں کہ ہم اس کے معاملات میں الجھنا نہیں چاہتے؟ جناب تبریزی نے کہا، پوتے کو نہ سمجھاؤ، خود سمجھو۔ جب تک اسی آتما خطرناک جادوگروں کے چنگل میں رہی، وہ شرپسند رہی، ہمارے خلاف سوچتی رہی، اپنے بیٹے کو ہم سے چھیننے کی کوشش کرتی رہی۔ اب ایسا نہیں ہے۔ انہوں نے ایک ذرا توقف سے کہا، اب اسے یقین ہو گیا ہے کہ کوئی بھی کالا عمل کرنے والا اس کی پشت پر نہیں ہے اور وہ کسی کے زیر اثر نہیں ہے۔ رفتہ رفتہ اس کے دماغ سے شرپسندی ختم ہو رہی ہے۔ وہ آئندہ ہم سے دعوت کرنا بھول جائے گی، بیٹے کو ہم سے چھیننا نہیں چاہے گی، اور جب وہ شرپسندی سے باز آ جائے گی تو ہم بیٹے کو اس سے ضرور ملنے دیں گے۔ آمنہ نے کہا، شیوانی تو مر چکی ہے، اب جو کچھ بھی ہے وہ فریب نظر ہے۔ جسم کسی کا ہے اور روح شیوانی کی۔ ہاں، ایسا ہونا تو نہیں چاہیے۔ جسم کی موت کے بعد روح کو اپنے اصل مقام کی طرف واپس جانا چاہیے، اس دنیا میں بھٹکنا نہیں چاہیے۔ ہم اس کی روح کو بھی اس کالے عمل سے نجات دلائیں گے۔ فی الحال پوتے کو سمجھاؤ کہ اس کی ماں پر کوئی آنچ نہیں آئے گی، وہ دشمن کی بدنیتی سے محفوظ رہے گی۔ وہ ایسا کہتے کہتے اس نورانی دھند میں گم ہو گئے۔ انہیں معلوم ہو چکا تھا کہ میں شیوانی کی مدد کے لیے اس کے ساتھ کھٹمنڈو جا رہا ہوں اور پوری طرح اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ آمنہ نے آنکھیں کھول دیں، اپنے پوتے کو مسکرا کر دیکھا، پھر جائے نماز کا اگلا حصہ ایک ذرا موڑنے کے بعد پوتے کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھا لیا۔ اسے چوم کر کہا، تمہیں پریشان نہیں ہونا چاہیے، میں نے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی ہے، اب تم اپنی ماں کو روتے ہوئے نہیں دیکھو گے، وہ بالکل محفوظ ہے۔ پھر وہ اس کی پیشانی کو چوم کر بولی، اب تم جاؤ، میں عبادت میں مصروف رہوں گی۔ اس نے انکار میں سر ہلایا، جانے سے انکار کیا۔ وہ مسکرا کر بولی، تم تو میرے بہت اچھے بیٹے ہو، میری بات مانتے ہو۔ اس نے ہاں کے انداز میں سر ہلایا، پھر پوچھا، میری گرینڈ ماما کہاں ہیں؟ وہ آمنہ کو گرینڈ ماما اور سونیا کو گرینڈ ماما کہتا تھا۔ آمنہ نے کہا، بیٹے وہ پیرس گئی ہوئی ہیں، کیا تم انہیں خواب میں نہیں دیکھتے ہو؟ اس نے نہیں کے انداز میں سر ہلایا، پھر کہا، جب میں سونے سے پہلے لائٹ آف کرتا ہوں تو میری گرینڈ ماما ضرور مجھے دکھائی دیتی ہیں، مسکراتی ہیں، مجھ سے کچھ باتیں کرتی ہیں، پھر چلی جاتی ہیں، لیکن وہ کل میرے پاس نہیں آئی۔ کوئی بات نہیں، وہ آج کسی وقت وہ تمہارے خیالوں میں آ جائیں گی، تم انہیں چشم تصور میں دیکھ سکو گے۔ برش کرو، منہ ہاتھ دھو، میں بھی آ کر تمہارے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں۔ وہ وہاں سے اٹھ کر چلا آیا۔ جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے، وہ سونیا کو اور شیوانی کو بڑی شدت سے چاہتا تھا، اس لیے ان دونوں کو کبھی خوابوں میں دیکھتا تھا، لیکن پچھلی شام سے وہ سونیا کو نہیں دیکھ رہا تھا۔ بھلا کیسے دیکھتا؟ جو سونیا پیرس والے کاٹیج میں تھی اور انڈیا جانے والی تھی، وہ اصل نہیں تھی۔ اصل کو کہاں گم کر دیا گیا تھا، یہ بھی اس پوتے کو بھی معلوم نہیں تھا۔ عدنان اس روز لکھنے پڑھنے میں مصروف رہا۔ یہ اطمینان ہو گیا کہ اس کی ماں شیوانی اب نہیں روئے گی اور اس پر مصیبت نہیں آئے گی۔ سونیا کے متعلق کہا گیا تھا کہ وہ آئندہ اسے خوابوں میں یا خیالوں میں ضرور دیکھے گا۔ وہ دن گزر گیا، دوسری رات بھی گزر گئی، لیکن اس نے سونیا کو نہیں دیکھا۔ وہ صبح نماز کے وقت پھر اپنی دادی جان کے پاس آ گیا، اس کے سامنے کھڑا ہو گیا۔ آمنہ نے کہا، بیٹے میں نے سمجھایا تھا سامنے نہیں آنا چاہیے، میں عبادت کر رہی ہوں، چلو ہٹ جاؤ۔ اس نے انکار میں سر ہلایا، پھر کہا، گرینڈ ماما نہیں ہے، وہ کہاں گئی ہیں، میرے پاس کیوں نہیں آتی؟ پہلے سامنے سے ہٹو، یہاں میرے پاس آ کر بیٹھو، پھر میں بات کرتی ہوں۔ وہ وہاں سے چلتا ہوا جائے نماز کے پاس آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ وہ اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر بولی، تمہاری ماما پیرس کے کاٹیج میں ہے؟ وہ اپنے سر سے دادی کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے بولا، نہیں ہے، وہ جہاں بھی ہوتی ہیں میرے پاس ضرور آتی ہیں، پھر کیوں نہیں آ رہی؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے پوتے کو دیکھا، پھر کہا، اچھی بات ہے، یہاں خاموش بیٹھے رہو، میں ابھی عبادت سے فارغ ہو کر تم سے باتیں کروں گی۔
وہ خاموش سر جھکائے بیٹھا رہا۔ اس نے فجر کی نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی، پھر آنکھیں بند کر کے مراقبے میں پہنچ گئی۔ ساری دنیا سے اور اپنے آپ سے غافل ہو گئی۔ اس کی بند آنکھوں کے پیچھے نورانی دھند چھائی ہوئی تھی۔ اس دھند میں جناب تبریزی دکھائی دیے۔ انہوں نے کہا، تمہارا پوتا درست کہہ رہا ہے، سونیا پیرس کے کاٹیج میں ہے اور انڈیا جانے والی ہے، لیکن وہ سونیا نہیں ہے۔ آمنہ نے پوچھا، حضور وہ کہاں ہے؟ وہ جہاں بھی ہے اللہ بہتر جانتا ہے، ہمیں دنیاوی معاملات میں الجھنا نہیں چاہیے۔ اس دنیا میں جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے اور ہمیں اس کی مرضی میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ جب قدرت کی طرف سے اشارہ ملے گا کہ ہمیں سونیا کے لیے کچھ کرنا چاہیے تو انشاءاللہ ہم ضرور کچھ کریں گے۔ انہوں نے ایک ذرا توقف سے کہا، اپنے پوتے کو بھی سمجھاؤ اس کی دادی اماں جہاں بھی ہے خیریت سے ہے اور جلد ہی واپس آئے گی۔ وہ بولی، میں آپ کی ہدایت کے مطابق اسے سمجھاؤں گی۔ انہوں نے کہا، تم نے اب تک دنیا داری سے دور رہ کر روحانیت کے کئی مراحل طے کیے ہیں، لیکن اب پوتے کی محبت میں پھر دنیا داری کی طرف مائل ہو رہی ہو۔ میں اسے یہاں کے ہاسٹل میں رکھنا چاہتا تھا، لیکن تم نے التجا کی کہ پوتے کو اپنے ساتھ رکھو گی تو میں نے اعتراض نہیں کیا، صرف اس لیے کہ تمہیں یہ بھی تجربہ ہو جائے۔ لہو کے رشتے، محبت کے رشتے جب قریب ہوتے ہیں تو عبادت میں ضرور خلل پڑتا ہے۔ ہمیں جو روحانی قوتیں حاصل ہوتی ہیں اسے ہم اپنوں کی محبت میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس طرح دنیا داری میں ملوث ہو جاتے ہیں، پھر یہ نہیں سوچتے کہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق یہ دنیا چل رہی ہے تو چلنا چاہیے اور ہمیں مداخلت نہیں کرنا چاہیے۔ وہ سر جھکا کر بولی، میں آپ کی باتیں سمجھ رہی ہوں، آئندہ دنیا داری کی طرف توجہ نہیں دوں گی۔ میرے پوتے کا جو بھی مسئلہ ہے وہ آپ پر چھوڑ دوں گی۔ آئندہ میری عبادت میں خلل پڑے گا تو آپ کی ہدایت کے مطابق عدنان کو ہاسٹل میں بھیج دوں گی۔ اس نے آنکھیں کھول کر عدنان کو دیکھا، پھر اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، تمہاری گرینڈ مما جہاں بھی ہیں خیریت سے ہیں، لیکن کچھ عرصے تک تم سے کوئی رابطہ نہیں کریں گی، تمہارے خوابوں میں یا خیالوں میں نہیں آئیں گی۔ اس نے پوچھا، کیوں نہیں آئیں گی؟ بیٹا، ان کی کچھ مجبوریاں ہیں، تم ابھی بچے ہو، سمجھتے نہیں ہو۔ جب میں نے کہا ہے کہ وہ خیریت سے ہیں اور کبھی نہ کبھی تمہارے پاس آئیں گی تو تمہیں مطمئن ہو جانا چاہیے۔ اس نے ناراضی سے منہ پھیر لیا۔ وہ بولی، دادی کی جان، ناراض ہوتے ہو تو میرا دل تمہاری طرف کھینچنے لگتا ہے، تم میری عبادت کے دوران میں رکاوٹیں پیدا کرنے لگے ہو۔ میں تمہیں کیسے سمجھاؤں؟ یہاں کے قوانین، یہاں کے اصول بہت سخت ہیں۔ اگر تم میری بات نہیں مانو گے، خواہ مخواہ ضد کرتے رہو گے، عبادت میں مداخلت کرتے رہو گے تو تمہیں یہاں سے ہاسٹل بھیج دیا جائے گا۔ تم میرے اچھے بیٹے ہو، چلو اٹھو، برش کرو، منہ ہاتھ دھو، میں بھی آتی ہوں۔ وہاں سے اٹھ کر جانے لگا۔ آمنہ بڑی محبت سے اسے دیکھتی رہی، پھر اس نے چونک کر سوچا، یہی تو دنیا داری ہے، یہی محبتیں، یہی خون کے رشتے اپنی طرف اس طرح کھینچتے ہیں کہ عبادت میں دل نہیں لگتا۔ بے شک دنیا داری بھی لازمی ہے، لیکن جو لوگ یاد الہی میں دن رات مصروف رہتے ہیں اور روحانیت کے مراحل طے کرتے رہتے ہیں، انہیں دنیا داری سے ذرا کنارہ کشی اختیار کرنی پڑتی ہے۔ جب قدرت کی طرف سے اشارہ ملتا ہے تب ہی وہ کسی دنیاوی معاملے میں ملوث ہوتے ہیں، ورنہ ان کا اوڑھنا بچھونا عبادت اور صرف عبادت ہے۔ عدنان اپنے بیڈ روم میں آیا، پھر اپنے دانتوں کو برش کرنے کے لیے واش روم میں پہنچا۔ وہاں آئینے میں خود کو دیکھ کر رک گیا۔ اکثر ایسا ہوتا تھا کہ وہ آئینے میں اپنی آنکھیں دیکھ کر خود کو دیکھتا رہ جاتا تھا۔ تاشا نے اسے پوچھا تھا، تمہارے اندر اور کون سی غیر معمولی صلاحیت ہے؟ وہ اپنے بارے میں کچھ نہیں جانتا تھا، اسے جواب نہ دے سکا۔ اس وقت بھی آئینے کے سامنے یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ اس کی آنکھوں میں بلا کی کشش ہے۔ اسے نظریں ملانے والے ایک ذرا دیر کے لیے ٹھٹک جایا کرتے تھے۔ وہ بچہ تھا، اس کی آنکھوں کی مقناطیسیت ابھی محدود تھی۔ جناب تبریزی اور آمنہ نے سمجھ لیا تھا کہ عمر کے ساتھ ساتھ اس کی آنکھوں کی مقناطیسیت بڑھتی جائے گی۔ بابا صاحب کے دائرے کے معالج اور روحانی علوم جاننے والے اس کی آنکھوں پر خاص توجہ دے رہے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ وقت کے ساتھ ساتھ عدنان کی شخصیت میں بلا کی مقناطیسی کشش پیدا ہوتی چلی جائے گی۔ ایسے وقت انابیلا اور کبریا کا ذکر بہت ضروری ہے، اور وہ جو نیومی کرسٹل سونیا بن کر ہمارے درمیان گھس آئی تھی، وہ آگے چل کر کبریا کے لیے سب سے زیادہ مصیبت بن سکتی تھی۔ وہ انابیلا کے ساتھ اسرائیل کے شہر تل ابیب پہنچ گیا۔ انہوں نے ایک بڑا سا بنگلہ کرائے پر حاصل کیا تھا۔ انابیلا اس چھوٹے سے بنگلے میں رہ کر پورے اسرائیل پر حکومت کرنے والی تھی۔ اس سلسلے میں اس کی پلاننگ کیا تھی، اس کا ذکر پہلے ہو چکا ہے۔ یاد دہانی کے طور پر مختصراً یہ بتا دوں کہ انابیلا نے اپنی ایک ڈمی تیار کی تھی۔ اس ڈمی لڑکی کا نام اونا فیبرے تھا۔ اونا فیبرے حسین بھی تھی اور ذہین بھی تھی، اپنی ستیلی ماں سے نجات حاصل کرنا چاہتی تھی۔ انابیلا نے اس پر تنویمی عمل کر کے اسے مکمل طور پر ٹیلی پیتھی جانے والی انابیلا بنا دیا تھا۔ اس نے اپنے عمل کے ذریعے اپنی پچھلی زندگی کی تمام ہسٹری اور تمام اہم واقعات اس کے ذہن پر نقش کر دیے تھے۔ وہ تنویمی عمل کے ذریعے بہت کچھ کر سکتی تھی، لیکن ٹیلی پیتھی نہیں سکھا سکتی تھی۔ اس کے لیے اس نے اس کے دماغ میں یہ خیال نقش کیا تھا کہ وہ دن رات خیال خوانی نہیں کیا کرے گی، جب ضروری سمجھا کرے گی تو خیال خوانی کے ذریعے اپنے معاملات سے نمٹ لیا کرے گی۔ اس نے اونا فیبرے کے دماغ کو مخصوص آواز اور لہجے کے ذریعے لاک کر دیا تھا۔ کوئی دوسرا ٹیلی پیتھی جاننے والا اس کے اندر نہیں آ سکتا تھا، صرف انابیلا ہی جا سکتی تھی۔
ویسے ہی انابیلا کی خوش فہمی تھی کہ اسرائیل پر حکومت کرنے کے سلسلے میں اپنے منصوبوں میں کامیاب ہوتی جا رہی ہے۔ وہ اس حقیقت سے بے خبر تھی کہ کبریا نے ترمیمی عمل کے ذریعے اسے اپنی ممولہ اور تابعدار بنا لیا ہے۔ اس طرح اس کے دماغ میں گھس کر اس کے تمام اندرونی رازوں کو پڑھتا رہتا تھا۔ یہ بھی جانتا تھا کہ اس نے کس مخصوص آواز اور لہجے کے ذریعے اونا فیبرے کے دماغ کو لاک کیا ہے۔ وہ اس آواز اور لہجے کے ذریعے اونا کے اندر بھی جا سکتا تھا۔ گویا اس نے صرف انابیلا ہی کو نہیں، اونا فیبرے کو بھی اپنی ممولہ اور تابعدار بنا رکھا تھا۔ انابیلا کے منصوبے کے مطابق اونا فیبرے نے تیسرے دن ٹیلی پیتھی جاننے والی انابیلا کی حیثیت سے تل ابیب پہنچنا تھا۔ اسرائیلی کابرین کو اس کی آمد کی اطلاع دے دی گئی تھی۔ انہوں نے الپا کے محل میں اس کی رہائش کا انتظام کیا تھا۔ وہاں اس کے لیے سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے تھے۔ جگہ جگہ جدید الیکٹرانک آلات نصب کیے گئے تھے۔ اگر ایک چیونٹی بھی رینگتی ہوئی اس محل میں داخل ہوتی تو فوراً ہی انابیلا کو خبر ہو جاتی۔ اس کے علاوہ وہ ٹیلی پیتھی کے ذریعے وہاں کے تمام سیکیورٹی افسران اور گارڈز کے دماغوں میں پہنچ چکی تھی۔ اس کی پلاننگ کے مطابق اونا فیبرے وہاں انابیلا بن کر محل میں رہنے والی تھی اور اصل انابیلا اس چھوٹے سے بنگلے میں کبریا کے ساتھ رہائش اختیار کر چکی تھی۔ اس طرح وہ بالکل محفوظ تھی۔ کبھی اسرائیلی اکابرین کی سازش سے یا ٹیلی پیتھی جاننے والے دشمنوں کی سازشوں کے ذریعے اونا فیبرے پر حملہ ہوتا اور وہ خوش فہمی میں مبتلا ہو جاتے کہ انہوں نے انابیلا کو مار ڈالا ہے، تو وہ اپنی موت کا جشن مناتے ہوئے انہیں دیکھتی رہتی، بعد میں ان کے خلاف انتقامی کارروائی کرتی۔ بہرحال اس کی پلاننگ بڑی زبردست تھی۔ اس سے پہلے بھی اس نے کتنی ہی زبردست پلاننگ کی تھی۔ اپنے مخالفین میں سے ولادیمیر ارناکوف اور آوازون کو شکست دیتی آئی تھی، حتیٰ کہ سونیا جیسی مکار عورت کو بھی دھوکہ دیتی رہی تھی، لیکن سونیا نے جلدی اس کی مکاری کو سمجھ لیا تھا۔ اس کے بعد ہی اس نے اپنے بیٹے کبریا کو اس کے پیچھے لگا دیا تھا اور کہا تھا کہ اسے اسرائیل جانے دو اور وہاں اسے حکومت کرنے دو، لیکن اس کے دماغ پر حکومت کرتے رہو گے اور اس کے ذریعے ہم اسے تکنے کا ناچ نچاتے رہیں گے۔ اب یہی ہو رہا تھا۔ کبریا اس کے دماغ کے دارالسلطنت پر قبضہ جمائے بیٹھا تھا۔ وہ اسرائیل کے دارالسلطنت پر پہنچی ہوئی تھی۔ اس کی حکمرانی کا آغاز ہونے والا تھا۔ اس سے پہلے ہی کبریا اس پر حکومت کرنے لگا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ انابیلا اسرائیل میں بالکل ہی محفوظ رہے اور سکون سے زندگی گزارے۔ اس نے اپنی بہن آلا بی بی سے کہا، تم مما بن کر اس سے رابطہ کرو، اسے یہ تاثر دو کہ تم اس کی پلاننگ سے اور تمام جدہ حالات سے اچھی طرح واقف ہو۔ آئندہ بھی وہ جو کچھ یہاں کرتی رہے گی، مما کو اس کی ایک ایک بات کی خبر ہوتی رہے گی۔ آلا بی بی نے اپنی مما یعنی سونیا بن کر اسے رابطہ کیا تھا اور اس سے یہی بات کی تھی۔ اسے اس فکر میں مبتلا کر دیا تھا کہ سونیا سے اسرائیل پر حکومت کرنے کا موقع تو دیتی رہے گی، لیکن وہ حکومت کی کرسی پھولوں کی نہیں ہوگی، کانٹوں کی ہوگی۔ وہ کانٹوں پر بیٹھ کر وہاں کی حکمرانی کرتی رہے گی۔ آلا بی بی نے سونیا بن کر اس کے دماغ میں ایسا دھماکہ کیا تھا کہ اس کی نیند اڑ گئی تھی، بھوک مر گئی تھی۔ وہ پریشان ہو کر کبریا سے بولی، یہ سونیا کو کیسے پتا چل گیا کہ میں یہاں تل ابیب پہنچ گئی ہوں؟ کبریا نے کہا، جیسے تمہیں خیال خوانی کے ذریعے بہت کچھ معلوم ہو جاتا ہے، اسی طرح سونیا نے بھی معلوم کیا ہوگا۔ یہی تو بات ہے کہ سونیا ٹیلی پیتھی نہیں جانتی ہے، پھر وہ کس طرح میرے پاس آ کر چیلنج کر رہی تھی۔ اس کی معلومات کے ذرائع کچھ بھی ہوں، لیکن یہ تو طے ہے کہ اسے تمہاری تمام پلاننگ کا اور تمام حالات کا علم ہے۔ تم یہاں کے کابرین سے اور تمام ٹیلی پیتھی جاننے والوں سے چھپ رہی ہو، لیکن سونیا کو ڈاج دینے میں ناکام ہو رہی ہو۔ وہ شدید بے چینی اور پریشانی میں مبتلا ہو گئی تھی۔ اپنے بالوں کو دونوں مٹھیوں میں بھینچ کر بڑبڑا رہی تھی، یہ سونیا کیا بلا ہے، پیچھے پڑتی ہے تو قبر میں پہنچا کر دم لیتی ہے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے یہ مرتے دم تک میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ میں کیا کروں، کہاں جا کر چھپ جاؤں؟ کبریا نے کہا، اپنے بالوں کو نوچنے سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ خود کو پرسکون رکھنے کی کوشش کرو اور یہ سوچ لو کہ فی الحال تمہیں سونیا کو برداشت کرنا ہے۔ اس کے بعد رفتہ رفتہ پلاننگ کرو کہ کس طرح اس سے نمٹنا ہے اور کس طرح چھپنا ہے کہ وہ کبھی تمہارے سائے تک بھی نہ پہنچ سکے۔ وہ کبریا کا ہاتھ تھام کر بولی، تم بہت اچھے ہو، مجھ جیسی ڈوبنے والی کو اپنی باتوں سے سہارا دے رہے ہو۔ وہ بولا، میں تو صرف تمہاری طرح باتیں ہی کر سکتا ہوں۔ اگر تمہاری طرح ٹیلی پیتھی جانتا تو اس موجودہ مسئلے کا حل ضرور تلاش کرتا، تمہیں سونیا سے کہیں دور لے جا کر چھپا دیتا۔ وہ بری طرح میرے اعصاب پر سوار ہو گئی ہے، میرا سر دکھ رہا ہے۔ تم تھوڑی دیر کے لیے لیٹ جاؤ، آنکھیں بند کر کے سو جاؤ، تمہیں تھوڑا بہت سکون حاصل ہوگا۔ وہ بولتے بولتے اس کے دماغ پر حاوی ہو گیا۔ وہ اس کی مرضی کے مطابق بیڈ پر لیٹ گئی، آنکھیں بند کرتے ہوئے بولی، مجھے نیند آ جائے تو اچھا ہے۔ کبریا نے اس کی خواہش پوری کر دی، ٹیلی پیتھی کے ذریعے تھپک تھپک کر سلا دیا۔ وہ گہری نیند میں ڈوب گئی۔ اسرائیلی کابرین اس کے استقبال کی تیاریاں کر رہے تھے۔ وہ ایک دن بعد آنے والی تھی۔ ابھی سے ہر طرح کے حفاظتی انتظامات کو چیک کیا جا رہا تھا تاکہ انابیلا کوئی شکایت نہ کر سکے اور پوری طرح مطمئن رہے۔ انابیلا زیادہ دیر نہ سو سکی۔ سونیا اس کے حواس پر اس طرح چھا گئی تھی کہ اس نے خواب میں بھی اسے دیکھا تو چونک کر اٹھ بیٹھی۔ کبریا نے پوچھا، کیا ہوا؟
وہ گہری گہری سانسیں لیتے ہوئے بولی، میں نے سونیا کو دیکھا ہے، اس سے پہلے میں نے اونا فیبرے کو دیکھا، وہ تل ابیب پہنچ گئی تھی، جہاز سے اتر رہی تھی، لیکن جب میں نے قریب سے دیکھا تو وہ اونا فیبرے نہیں تھی بلکہ سونیا تھی۔ وہ دونوں باہیں کبریا کی گردن میں حمال کرتے ہوئے اسے لپٹتے ہوئے بولی، مجھے ڈر لگ رہا ہے، سونیا اونا فیبرے کی جگہ یہاں آنے والی ہے، اگر یہ خواب سچ ہوگا تو میں یہاں اس کی کنیز بن کر رہ جاؤں گی، وہ مجھے بلیک میل کرتی رہے گی۔ کبریا نے اسے تھپکتے ہوئے کہا، تم ناحق پریشان ہو رہی ہو، اگر سونیا تمہیں ٹریپ کرنے کے لیے اونا فیبرے کی جگہ آئے گی تو سمجھو کہ تمہارا کام بن گیا۔ انابیلا نے الگ ہو کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھا، وہ ساری لا کر بولا، ہاں ذرا غور کرو، سونیا اگر اونا فیبرے کے بحروب میں آئے گی تو تم خیال خوانی کے ذریعے اسرائیلی کابرین کو خطرے سے آگاہ کرو گی اور بتاؤ گی کہ وہ آنے والی انابیلا نہیں ہے، کوئی فراڈ عورت ہے، اس کا میک اپ دھویا جائے، اس کی حقیقت معلوم کی جائے۔ وہ قائل ہو کر بولی، ہاں اس طرح تو وہ یہاں پہنچتے ہی قانون کی گرفت میں آ جائے گی، اس کا بید کھلے گا تو اسرائیلی کابرین اسے قید کر لیں گے، تم اسے قیدی بنانے کا موقع ہی نہیں دو گی، کسی اعلی کے ذریعے اسے گولی مار دو گی، خاص کم جہاں پاک، ہمیشہ کے لیے سونیا سے تمہارا پیچھا چھوٹ جائے گا۔ وہ خوش ہو کر کبریا سے لپٹ گئی، بہت دیر تک اس سے پیار کرتی رہی اور اسے پیار دیتی رہی، پھر چونک کر پیچھے ہٹ گئی۔ کبریا نے پوچھا، اب کیا ہوا؟ وہ بولی، یہ تو محض خواب کی باتیں ہیں، اگر خواب کی یہ تعبیر نہ ہوئی اور سونیا اونا کی جگہ نہ آئی تو کیا ہوگا؟ مسئلہ تو اپنی جگہ رہے گا، وہ میرے حواس پر مسلط رہے گی، یہاں مجھے اپنی مرضی سے حکومت نہیں کرنے دے گی، اپنی کنیز بنا کر رکھے گی۔ تم پھر ٹینشن میں مبتلا ہو رہی ہو، ذرا صبر کرو اور ٹھنڈے دماغ سے حالات پر غور کرو، اسی طرح اس سے نجات پانے کی تدبیریں کرو، میں بھی سوچتا ہوں تم بھی سوچتی رہو، کوئی نہ کوئی اس سے بچنے کا راستہ نکل آئے گا۔ وہ بیڈ سے اترتے ہوئے بولی، کوئی راستہ نہیں ہے، میرے بچاؤ کی صرف ایک ہی صورت ہے اور وہ یہ کہ میں کالے علم کے ذریعے اپنے چاروں طرف حصار باندھ لوں تاکہ وہ کبھی میرے قریب نہ آ سکے۔ اپنے بچاؤ کے بعد میں دوسرا کالا عمل کروں گی اور اس پر جان لیوا حملے کروں گی، اس کی موت آ گئی ہے، میں اسے زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ کبریا نے کہا، یہ کیا حماقت کرنے جا رہی ہو، جبکہ جانتی ہو فراد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والے کالا جادو جاننے والوں کو زندہ نہیں چھوڑ رہے ہیں، ایک ایک کر کے سب کو ہلاک کرتے جا رہے ہیں۔ انابیلا نے چونک کر پوچھا، یہ بات تم کیسے جانتے ہو؟ کبریا نے کہا، تم نے ہی مجھے بتایا تھا اور بتا کر بھول رہی ہو۔ حالانکہ اس نے یہ نہیں بتایا تھا، لیکن کبریا کی زبان سے بے اختیار یہ باتیں نکل گئی تھیں۔ وہ فوراً اس کے دماغ میں آ کر اس کی سوچ میں کہنے لگا، ہاں میں نے اسے بتایا ہوگا، آج کل بہت پریشان رہتی ہوں، ذہنی الجھنوں کے باعث بہت سی باتیں یاد نہیں رہتی۔ وہ کبریا کی مرضی کے مطابق قائل ہو کر بولی، ہاں میں نے تمہیں بتایا تھا کہ فراد علی تیمور نے تانترک مہاراج جگل بھٹاچاریہ جیسے خطرناک جادوگر کو حرام موت مارا ہے اور اس کے شاگرد چنڈال جوگیا کو بھی مار ڈالا ہے۔ پھر پاراسور الپا نے ولادیمیر کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ان کا یہ چیلنج ہے کہ وہ کسی کالا جادو جاننے والے کو زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ کبریا نے کہا، جب تم یہ جانتی ہو تو خواہ مخواہ انہیں چیلنج کیوں کر رہی ہو؟ ادھر تم کالا جادو شروع کرو گی، ادھر شاید انہیں خبر ہو جائے گی، ابھی صرف سونیا تمہارے پیچھے ہے، اس کے بعد فراد علی تیمور کے تمام ٹیلی پیتھی جاننے والے تمہارے پیچھے پڑ جائیں گے۔ اس نے ناگواری سے کہا، انہوں نے تمام کالا جادو جاننے والوں کو مار ڈالنے کا ٹھیکہ نہیں لیا ہے، ان کے چیلنج کرنے سے کیا ہم کالا عمل کرنے والے مر جائیں گے؟ ہرگز نہیں۔ کبریا نے کہا، کالا عمل کرنے سے پہلے تمہیں یہ معلومات حاصل کرنی چاہیے کہ اب فراد کے کتنے کالا جادو جاننے والے دشمن اس دنیا میں رہ گئے ہیں جنہیں وہ مار ڈالنا چاہتا ہے۔ انابیلا نے کہا، ان کے بعد ارناکوف اور اوازون رہ گئے ہیں، تیسری میں ہوں، مجھے شاید اس لیے ڈھیل دی گئی ہے کہ میں ایک عرصے سے کالا عمل نہیں کر رہی ہوں اور سونیا میرے ذریعے اسرائیل پر حکومت کرنا چاہتی ہے، اسی وجہ سے میں محفوظ ہوں، مجھ پر فراد اور اس کے ٹیلی پیتھی جاننے والوں کی طرف سے حملے نہیں ہو رہے۔ کبریا جانتا تھا کہ کالا جادو جاننے والے اوازون کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا گیا ہے۔ اس نے کہا، پہلے تم خیال خوانی کے ذریعے یہ معلوم کرو کیا وہ اپنے چیلنج کے مطابق کالا جادو جاننے والوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں یا انہیں نظر انداز کر رہے ہیں۔ وہ خیال خوانی کی پرواز کرتی ہوئی ارناکوف کے پاس پہنچی۔ سوامی وردان وشواناتھ نے اس کے دماغ کو لاک کیا ہوا تھا، کوئی اس کے اندر پہنچ نہیں سکتا تھا، لیکن اس وقت وردان اس کے اندر موجود تھا، اس لیے ارناکوف کو وہاں جگہ مل گئی۔ وہ ارناکوف سے کہہ رہا تھا، فراد علی تیمور تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے، یہ تو تم دیکھ چکی ہو کہ اس نے تمہارے جوان بیٹے اوازون کو کس طرح ہلاک کیا ہے۔ کالا جادو جاننے والے اس کے جتنے بھی دشمن تھے، اس نے اپنے چیلنج کے مطابق ایک ایک کر کے سبھی کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، صرف تم زندہ رہ گئی ہو۔ وہ بولی، یہ تمہاری محبت ہے، مہربانی ہے، تم مجھے اس دشمن سے بچا رہے ہو۔ انابیلا ان کی باتیں سن رہی تھی اور چور خیالات کے ذریعے معلوم کر رہی تھی کہ ارناکوف اس شخص کی معمولہ اور تابعدار بن چکی ہے اور اس کے دماغ کو لاک کیا گیا ہے، کوئی اسے خیال خوانی کے ذریعے بھی رابطہ نہیں کر سکے گا۔ یہ معلوم ہوتے ہی اس نے ارناکوف کا فون نمبر معلوم کیا۔ اس وقت وردان کہہ رہا تھا، میں نے تمہارے دماغ کو اس طرح لاک کیا ہے کہ فراد کبھی تمہارے اندر نہیں آ سکے گا اور نہ ہی کبھی یہ معلوم کر سکے گا کہ تم روپوش رہنے کے لیے میرے دارجلنگ والے بنگلے میں پہنچ گئی ہو۔ ارناکوف نے پوچھا، تم میرے پاس کب آ رہے ہو؟
میں یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ مجھے کب فرصت ملے گی۔ فرحاد نے مجھے کئی معاملات میں بری طرح الجھا دیا ہے، میں ابھی جا رہا ہوں، پھر کسی وقت رابطہ کروں گا۔ یہ سنتے ہی انابیلا اس کے دماغ سے نکل آئی، دماغی طور پر حاضر ہو کر کبریا کا منہ تکنے لگی۔